اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر کرو، وامر بالمعروف اور نیکیوں کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، بد اخلاقوں سے منہ پھیر لو، زبان درازوں سے منہ پھیر لو، جس کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو اس سے دور ہٹ جاؤ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلا اللہ نے فرمایا خذ العفو، درگزر کرو۔ اب یہ حکم کیوں دیا گیا درگزر کرنے کا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے مزاج کو بہتر جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس دنیا کے اندر بد اخلاق لوگ بھی ہوں گے، بد کردار بھی لوگ ہوں گے۔ اگر تم ہر ایک سے لڑنے لگو گے، ہر ایک سے منہ لگنے لگو گے تو معاملات بڑے ایک سے بدتر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ خذ العفو، درگزر کرو، چھوڑ دو انہیں، معاف کر دو انہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وامر بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم دو، اچھے کاموں کی باتیں کرو، اچھے کاموں کا لوگوں کو بتاؤ کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تم سے کوئی جاہل الجھ جائے تو اس سے منہ پھیر لو، اس سے منہ پھیر لو۔ اس سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اور نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر انسان کو جو ایک بہترین طریقہ سکھایا ہے وہ حسن اخلاق کا طریقہ سکھایا ہے، کہ آپ کو دنیا کے اندر حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق کیا؟ حسن اخلاق کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے، جو تم سے رشتہ توڑے، جو تم سے ناتا توڑے، جو تم سے ویوہار ختم کرے، حضور نے فرمایا کہ تم ان سے جوڑ کر چلو۔ کیا فرمایا؟ وہ توڑ رہا ہے، تم جوڑ کر چلو۔ اگر تم بھی توڑو گے تو تم میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کیا؟ وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے، وہ توڑنا چاہ رہا ہے، اور تم بھی توڑ دو گے آگے غصے میں آ کر، اپنی انا کے اندر آ گئے کہ جا تو نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا جا، تو اس میں اور تجھ میں فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ تو حضور نے فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تجھ سے قطع تعلق کرے، جو تجھ سے رشتہ توڑے، تو اس سے جوڑ کر چل، تو اس سے بنا کر چل۔ حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ کوئی انسان تمہیں نہیں دے رہا ہے، اپنی چیزوں کو چھپا رہا ہے، مگر تم اس کی طرح نہ بنو کہ تم بھی چیزوں کو چھپا کر چلو، نہ تم اسے دے دو کہ لے بھائی تم بھی لے۔ یہ اخلاق ہوتا ہے۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ کیا؟ کوئی تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اب میرے بھائیوں یہ طریقہ کتنا بہترین طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کو انسان اپنا لے تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اس کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا، اس کی زندگی نو ٹینشن والی ہو جائے گی، اس کی زندگی سے فکر اور غم ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ٹینشن دینے والی چیزیں ہیں آپ نے انہیں ختم کر دیا ہے۔ بھائی ٹینشن کیوں دیتی ہے؟ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا۔ اب انسان تاک میں لگا ہوا ہے، اب لگا ہوا ہے کہ کب اس کی کمی پکڑی جائے اور میں اس کے اوپر دھاوا بول دوں اور میں اس کی زندگی تہس نہس کر دوں۔ اسی میں تو لگا رہتا ہے انسان، کمزوریاں تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہ کمزوریاں تلاش نہ کرو کسی۔ کوئی تمہیں محروم کر رہا ہے تم اسے عطا کر دو، کوئی تم سے رشتہ ختم کر رہا ہے تم جوڑ کر چلو، کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے تم اسے معاف کر کے مثال بنو کہ انسان ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ وہ سامنے والا اس پر ظلم کر رہا ہے لیکن آپ اس کی سخاوت دیکھیے کہ اسے معاف کیے جا رہا ہے، یہ اسے معاف کیے جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ
مجھے آپ کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا؟ حسن اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ دوسری جانب سے آیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، یا یہ فرمایا کہ اور مزید ارشاد فرمائیے؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے اخلاق کو بہترین کرو۔ پھر تیسری بار اس نے سوال کیا، حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے اخلاق کو بہترین کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کی کتنی قدر ہے، اور اخلاق چیز ہے کیا، وہ آپ دیکھیے۔